بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی 235 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں واسق باللہ کی وفات۔ واسق باللہ مرض استقاء میں مبتلا ہوا، اس کے تمام جسم پر ورم آ گیا تھا۔ علاج کی غرض سے اس کو گرم تنور میں بٹھایا گیا، اس سے مرض میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ اگلے دن تنور کو کس قدر زیادہ گرم کیا گیا اور پہلے دن کی نسبت زیادہ دیر تک تنور میں بیٹھا رہا، جس کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ تنور سے نکل کر محافے میں سوار ہو کر سیر و تفریح کے لیے چلے گئے۔ جب محاذفہ کو زمین پر رکھ کر دیکھا گیا تو واسق باللہ فوت ہو چکا تھا۔ اس وقت قاضی احمد بن داؤد، محمد بن عبد المالک وزیر اعظم اتخاء اور ضعیف عمر بن فرح وغیرہ ارکین سلطنت قصر خلافت میں جمع ہوئے اور محمد بن واسق باللہ کو جو نوعمر لڑکا تھا تخت خلافت پر بٹھانے لگے۔ اس وقت وصیف نے حاضرین مخاطب کو کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ ایسے نوعمر لڑکے کو خلیفہ بناتے ہو؟ یہ الفاظ سن کر سب کو خیال ہوا اور اس کا کام سے رک کر مستحق خلافت شخص کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ آخر واسق باللہ کے بھائی جعفر بن معتصم کو طلب کیا اور خلعت پہنا کر تخت خلافت پر بٹھا دیا گیا اور متوکل علی اللہ کا خطاب دیا۔ متوکل علی اللہ نے سب سے پہلے بیعت خلافت لے کر واسق باللہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کرنے کا حکم دیا۔ واسق باللہ مکہ کے سڑے پر مقام ہارونی میں دفن کیا گیا۔ 5 برس 9 مہینے خلافت کی اور 36 برس 4 مہینے کی عمر میں 24 ذی الحج سن 332 میں بروز 4 شنبہ فوت ہوئے۔ بہت مستقل مزاج اور برداشت کرنے والا شخص تھا، مگر مسئلہ قرآن کے متعلق اس سے بہت زیادہ ہیں۔ آخر عمر میں یہ خبط اس سے دور ہو گیا۔ مرنے کے بعد خلیفہ واسق باللہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور تمام لوگ متوکل علی باللہ سے بیعت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس عرصہ میں سوز سمار آیا اور واسق باللہ کی آنکھیں نکال کر کھا گیا۔ متوکل علی اللہ بن معتصم باللہ بن ہارون رشید کا اصل نام جعفر اور کنیت ابو الفضل تھی۔ سن 207 شجاع نامی ام ولد کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور واسق باللہ کی وفات کے بعد 24 ماہ ذی الحج سن 232 کو تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہوتے ہی اس نے لشکر کو 8 مہینے کی تنخواہ مہرم فرمائی۔ 8 بیٹے منتصر کو حریمین یمن اور طائف کی حکومت عطا فرمائی۔ محمد بن عبد المالک بن زیارت معتصم کے عہد خلافت سے وزیر اعظم چلا آ رہا تھا۔ واسق باللہ کے زمانے میں بھی وہ اسی عہدے پر فیض رہا۔ متوکل علی اللہ کے عہد خلافت میں 1 مہینہ تک وزیر اعظم رہنے کے بعد معزول اور معتوب ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ واسق باللہ اپنے عہد کی خلافت میں کسی بات پر اپنے بھائی متوکل سے ناراض ہو گیا تھا۔ متوکل وزیر اعظم محمد بن عبد المالک کے پاس گیا اور عرض کیا کہ آپ میری سفارش کر کے امیر المومنین کو خوش کر دیں۔ محمد بن عبد الملک عرصہ دراز تک وزیر اعظم رہنے کے سبب کسی قدر مغرور اور بد مزاج وغیرہ مت ہو گیا تھا۔ وہ نہایت کم التقاطی اور بد اخلاقی سے پیش آتا اور متوکل سے کہا کہ تم اپنی اصلاح کرو تو امیر المومنین خود ہی تم سے خوش ہو جائیں گے، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد واسق باللہ سے متوکل کی شکایت بھی کر دی کہ وہ میرے پاس سفارش کی غرض سے آیا تھا۔ میں نے اس کے بال عورتوں کے طرح بڑے ہوئے دیکھ کر منہ نہیں لگایا۔ واسق نے متوکل کو دربار میں طلب کر کے وہیں سر دربار حجام سے بال کٹوا دیے، چونکہ اس تمام بے عزتی کا باعث بھی محمد بن عبد الملک ہی تو ہوا تھا۔ لہذا متوکل نے تخت نشین ہو کر 1 مہینے کے بعد
سوری 1 مہینے کے بعد اتخاب کو حکم دیا کہ محمد بن عبد الملک کو اپنے مکان میں گرفتار کر لو اور تمام مالک مروسا میں گشتی فرمان بھیج دو کہ وہ محمد بن عبد الملک کا تمام مال و اسباب جہاں کہیں بھی ہو ضبط کر لیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں اس کو قید کر لیا اور اس کا مال اسباب سب بغداد میں منگوا کر بیت المال میں شاہی میں داخل کر دیا۔ محمد بن عبد الملک کے بعد عمر بن فرح کو بھی ماہ رمضان سن 233 میں گرفتار کر کے قید کر دیا، مگر 11 لاکھ درہم جرمانہ وصول کر کے رہا کر دیا۔ اللہ حافظ۔